بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بٹانی سیریز ٹریئر آف نالج والیوم 1 کو ریڈ کریں گے۔ اس بک میں ہم نے سوشل اسٹڈیز کا پورشن سٹارٹ کیا ہے۔ ہم آلریڈی اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے سوشل اسٹڈیز کلاس 4 کا یونٹ نمبر 1 سٹیزن شپ کو کور کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 2 کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مینشن ہے سوشل اسٹڈیز کلاس 4 یونٹ نمبر 2 کلچر یعنی ثقافت، اکنامکس یعنی معاشیات، اینڈ کمیونیکیشن اور موصولات۔ کلچر، اکنامکس اینڈ کمیونیکیشن، ثقافت، معاشیات اور موصولات۔ ایم سی کیوز کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا وے آف لیونگ، طرز زندگی، کسٹمز رواج، لینگویج زبان، لٹریچر آداب، اینڈ ہینڈی کرافٹس اور دستکاریاں۔ آف دا پیپل لوگوں کی، آف این ایرا کسی خاص علاقے کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں کی طرز زندگی، رسم و رواج، زبان، ادب اور دستکاریوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے گڈز یعنی اشیاء، بی سروسز یعنی خدمات، سی لیونگ سٹینڈرڈز یعنی معیار زندگی، ڈی کلچر یعنی ثقافت۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، کلچر یعنی ثقافت۔ ثقافت ایک بہت براڈ ٹرم ہے جو کسی بھی علاقے کے لوگوں کی طرز زندگی، رسم و رواج، زبان، لباس، فنون و لطیفہ اور دیگر معاشرتی پہلوؤں کو شامل کرتی ہے، جبکہ اگر ہم گڈز اور سروسز کی بات کریں تو اس کا تعلق اکنامکس سے ہے، جبکہ لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کی مالی حالت یعنی فائنینشیل کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز تھا دیٹ دا وے آف لیونگ، کسٹمز، لینگویج، لٹریچر اینڈ ہینڈی کرافٹس آف دا پیپل آف این ایریا از کالڈ کلچر، کہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کی طرز زندگی، رسم و رواج، زبان، ادب اور دستکاریوں کو وہاں کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، our نیشنل لینگویج از، ہماری قومی زبان ہے اے پشتو، بی انگلش، سی اردو، ڈی آل آف دیم یعنی تمام۔ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی اردو۔ our نیشنل لینگویج از اردو، کہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سرکاری زبان انگلش ہے اور پشتو یہ ہماری علاقائی زبان ہے۔ نیکسٹ، which of the following is our local languages، کہ مندرجہ ذیل زبانوں میں سے کون سی مقامی زبانیں ہیں؟ اے بروہی سرائکی، بی تھاری گجراتی، سی بروشکی ہندکو، ڈی آل آف دیم تمام۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی آل آف دیم یعنی تمام۔ پاکستان میں کئی ساری علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں بروہی، سرائکی، تھاری، گجراتی، بروشکی اور ہندکو وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ، دا نیشنل ڈریس آف پاکستان از، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ آپشن اے پینٹس کوٹ، آپشن بی شرٹ اینڈ پینٹ، آپشن سی دھوتی کرتا، آپشن ڈی شلوار قمیص۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی شلوار قمیص۔ شلوار قمیص پاکستان کا قومی لباس ہے جو ملک بھر میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پہنا جاتا ہے۔ نیکسٹ، there is a long pocket on the kurtas of Balochi and Sindhi ladies which is known as، کہ بلوچ اور سندھی خواتین کے کرتے میں ایک لمبی سی جیب ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اے کلاک، بی پوڈو، سی گاگرا، ڈی پنجا۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی پوڈو۔ There is a long pocket on the kurtas of Balochi and Sindhi ladies which is known as پوڈو، کہ پوڈو بلوچ اور سندھی خواتین کے مخصوص لباس میں شامل ایک لمبی سی جیب ہوتی ہے جو کہ ان کے روایتی کرتے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ Next, a black cloak and caps with special oysters on head are worn by the ladies of، کہ کالا چوغا اور سر پر مخصوص سیپیوں والی ٹوپی، oysters کہتے ہیں سیپیوں کو۔ یہ کہاں کی خواتین پہنتی ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا ہے بلیک کلاک یعنی کالا چوغا اور خاص سیپیوں والی ٹوپی، یہ کس علاقے کی خواتین پہنتی ہیں؟ آپشن اے چترال ویلی، آپشن بی ہنزا،
ऑप्शन सी स्वात, ए एंड बी बोथ। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, यानी चित्राल वैली और हुंजा। इनकी खवातीन मखसूस रवायती लिबास पहनती हैं जिसमें सियाह चोगा और मुनफरिद टोपियां शामिल होती हैं जिन पर खास सीपियों का काम हुआ होता है, जबकि स्वात का लिबास इनसे मुख्तलिफ है। नेक्स्ट, द वाइट कलर इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, कि कौमी परचम में सफेद रंग किसकी नुमाइंदगी करता है? ऑप्शन ए मुस्लिम्स, ऑप्शन बी हिंदूज, ऑप्शन सी क्रिश्चियंस, ऑप्शन डी माइनॉरिटीज यानी अकलियत। पाकिस्तान के फ्लैग में 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन का पोर्शन ज्यादा है जबकि वाइट का पोर्शन कम है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वाइट पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइनॉरिटीज यानी अकलियत। कि पाकिस्तान के कौमी परचम में सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है जबकि सब्ज यानी ग्रीन रंग मुसलमानों की अलामत है। नेक्स्ट, क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ। क्रिसमस किस मजहब का त्यौहार है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी हिंदूज, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी क्रिश्चियंस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रिश्चियंस। क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न है जो दुनिया भर के ईसाई 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है। क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन, कि क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 जुलाई। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 25 दिसंबर, ऑप्शन सी। कि क्रिसमस का त्यौहार जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न है जो दुनिया भर के ईसाई 25 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ। बैसाखी किस मजहब का त्यौहार है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी हिंदूज, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी क्रिश्चियंस। इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिख। बैसाखी सिखों का एक अहम त्यौहार है जो फसल की कटाई के मौके पर मनाया जाता है। यहाँ पर हमने सिखों के एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा और क्रिश्चियंस के फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, डैश सेलिब्रेटेड दिवाली। दिवाली का त्यौहार कौन मनाते हैं? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी हिंदूज, ऑप्शन सी मुस्लिम्स, ऑप्शन डी क्रिश्चियंस। इनमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हिंदूज। हिंदू सेलिब्रेटेड दिवाली, कि हिंदू दिवाली मनाते हैं। दिवाली हिंदू मत का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है जो रोशनियों का त्यौहार भी कहलाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनके फेस्टिवल्स के बारे में हमने पढ़ा। सिखों का फेस्टिवल है बैसाखी, हिंदूज का फेस्टिवल है दिवाली, मुस्लिम्स ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, और क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट, सच अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, एक ऐसा ग्रोह जिसमें मुख्तलिफ लोग हों, हु लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, जो कि एक खास खित्ते में रहते हों, हुज वैल्यूज, जिनके इक़दार, ट्रेडिशंस रिवायात, इंटरेस्ट्स मफादात, रिलीजन मजहब, एंड कल्चर और उनकी सकाफत आर सेम, एक जैसे हों, इज कॉल्ड अ डैश। उनको क्या कहा जाता है? कि ऐसा ग्रोह जिसके अफराद किसी मखसूस इलाके में रहते हों, जिनकी इक़दार, रवायात, मफादात, मजहब और सकाफत एक जैसी हो, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ट्राइब यानी कबीला, ऑप्शन सी नेशन यानी कौम, ऑप्शन डी कल्चर यानी सकाफत। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेशन यानी कौम। Such a group of different people who live in a specific region in whose values, traditions, interests, religion and culture are same is called a nation। कि एक कौम वो लोग होते हैं जो एक मुश्तरका इलाके, ज़ुबान, सकाफत और तारीखी पस मंज़र के साथ जुड़े होते हैं, जबकि कबीला एक छोटा समाजी ग्रोह होता है और सकाफत एक ब्रॉड टर्म है जिसके बारे में हमने रीड किया कि किसी इलाके के लोगों की तर्ज ज़िंदगी, उनके रस्म रिवाज, ज़ुबान, दस्तकारियाँ, वहाँ के आदाब वगैरह उस इलाके के लोगों की सकाफत कहलाती है। तो यहाँ पर अब हमने कौम के बारे में पढ़ा यानी नेशन के बारे में।
नेक्स्ट, लीगल स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक स्टेट इज कॉल्ड, कि किसी मखसूस मुल्क की कानूनी हैसियत से ताल्लुक को क्या कहते हैं। यानी अभी आप किसी कंट्री में रहते हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका लीगल स्टेटस वहाँ पर क्या है। ऑप्शन ए पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, ऑप्शन बी नेशनैलिटी यानी कौमियत, ऑप्शन सी कंफर्टेबिलिटी यानी सुकूनत, ऑप्शन डी नेशन यानी कौम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नेशनैलिटी यानी कौमियत। लीगल स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक स्टेट इज कॉल्ड नेशनैलिटी, कि किसी मखसूस मुल्क की कानूनी हैसियत से ताल्लुक को कौमियत कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 13 तक हमारे पास कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए गए थे। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यूज को रीड करते हैं। डैश मीन्स द एक्सचेंज ऑफ व्यूज, के डैश का मतलब है ख्यालात का तबादला, कॉन्सेप्ट्स तसव्वुरात, एंड मैसेजेस और पैगामात, के ख्यालात तसव्वुरात और पैगामात के तबादले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी सेल फोन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी कन्वर्सेशन। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी कम्युनिकेशन यानी मौसूलात। मौसूलात यानी कम्युनिकेशन पैगामात और ख्यालात के तबादले का जरिया है, जबकि कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू ये सिर्फ आम बातचीत को कहते हैं। बाकी इंटरनेट और सेल फोन्स ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। तो डैश मीन्स द एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कॉन्सेप्ट्स एंड मैसेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ व्यूज, कॉन्सेप्ट्स एंड मैसेजेस। नेक्स्ट, द सोर्सेज वो ज़राए विच वी यूज फॉर, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, कि हम पैगामात का तबादला करें, रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट का तबादला करें, और इंफॉर्मेशन या मालूमात का तबादला करें, आर कॉल्ड उनको कहा जाता है द डैश। ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बी मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, सी वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ज़राए मौसूलात। The sources which we use for exchange of messages, reports or information are called means of communication. के means of communication यानी ज़राए मौसूलात वो तमाम sources हैं, means हैं जिनके ज़रिए लोग आपस में बातचीत और मालूमात का तबादला करते हैं। Next, people living in caves, वो लोग जो कि गारों में रहा करते थे। गिव मैसेजेस थ्रू, वो किसके जरिए पैगामात दिया करते थे। ऑप्शन ए लेटर फॉर्म यानी खत की सूरत में, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी आर्ट फॉर्म यानी फन की सूरत में, ऑप्शन डी पोस्ट कार्ड यानी पोस्ट कार्ड की सूरत में। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्ट फॉर्म यानी फन की सूरत में, आर्ट की सूरत में। कदीम दौर का इंसान गारों में रहा करता था, वो पिक्चर्स और सिंबल्स के जरिए पैगामात दिया करते थे। यानी पुराने ज़मानों में दीवारों के ऊपर वो कुछ पैगामात लिखा करते थे, कुछ सिंबल्स और पिक्चर्स बनाया करते थे जो उनके लिए पैगाम देने का एक सोर्स था। तो आंसर है हमारे पास दैट पीपल लिविंग इन केव्स गिव मैसेजेस थ्रू art form. Next, more than dash languages are being spoken in the world at present, कि दुनिया में इस वक्त कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं। ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी 8000, ऑप्शन डी 9000। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 6000। More than 6,000 languages are being spoken in the world at present. दुनिया में इस वक्त तकरीबन 6000 ज़बानें बोली जा रही हैं। Next, the Urdu language emerged from, कि उर्दू ज़बान किससे निकली है। emerged यानी निकलना। A अरेबिक हिंदी यानी अरबी और हिंदी से, B तुर्किश यानी तुर्की की ज़बान से, C पर्शियन यानी फारसी से। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी तमाम। उर्दू एक मुरक्कब ज़बान है यानी कंपाउंड लैंग्वेज है जो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के अल्फाज से मिलकर बनी है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उर्दू काफ़ी सारी ज़बानों का मिक्सचर है। द उर्दू लैंग्वेज इमर्ज्ड फ्रॉम अरेबिक, हिंदी, तुर्किश एंड पर्शियन।
Next, which of the following is the fastest mean of sending messages in modern time? کہ آج کے دور میں یعنی جدید دور میں پیغام رسانی کا سب سے تیز ترین ذریعہ کون سا ہے؟ A. آرٹ، B. لیٹر یعنی خط، C. ای میل یعنی ای میل، D. none of these یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ آرٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ غاروں میں رہا کرتے تھے۔ لیٹر بھی پرانے زمانوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جو فاسٹسٹ مین آف سینڈنگ میسیجز ان ماڈرن ٹائم ہے وہ ہے ہمارے پاس آپشن سی، ای میل۔ نیکسٹ، آل دوز مینز وہ تمام ذرائع تھرو وچ جن سے وی کانٹیکٹ ہم رابطہ کرتے ہیں ون another ایک دوسرے سے، این ایکسچینج اور تبادلہ کرتے ہیں نیوز خبروں کا، آر کالڈ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور خبریں بانٹتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے مینز آف ٹاکنگ یعنی بات چیت کے ذرائع، آپشن بی مینز آف واچنگ یعنی دیکھنے کے ذرائع، آپشن سی مینز آف کمیونیکیشن یعنی موصولات کے ذرائع، دی آل آف دیز یعنی یہ تمام۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی مینز آف کمیونیکیشن یعنی موصولات کے ذرائع۔ مینز آف کمیونیکیشن میں ہمارے پاس ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ اور نیوز پیپر وغیرہ شامل ہیں۔ All those means through which we contact one another and exchange news are called means of communication۔ کہ وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور خبریں بانٹتے ہیں ان کو means of communication کہا جاتا ہے۔ Next, the person who delivers letter from house to house is called۔ کہ وہ شخص جو گھر گھر جا کر خطوط پہنچاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیلیورز کہتے ہیں پہنچانے کو اور لیٹر کہتے ہیں خط کو۔ آپشن اے لیٹر مین، آپشن بی انفارمر مین، آپشن سی پوسٹ مین یعنی ڈاکیا، آپشن ڈی آل آف دیز یعنی تمام۔ ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی پوسٹ مین۔ یہ پوسٹ مین جو ہے یہ کریکٹ ٹرم ہے اصل میں، ورنہ لیٹر مین، انفارمر مین یہ اگر ہم ان کا اردو میں میننگ لیں تو یہ تقریباً سیم ہے، لیکن یہ اس کے لیے اسپیسیفک ٹرم ہے، اسی لیے یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے۔ The person who delivers letter from house to house is called a postman۔ کہ وہ شخص جو گھر گھر جا کر خطوط پہنچاتا ہے اس کو پوسٹ مین یعنی ڈاکیا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، گلیلمی مارکونی دا انوینٹر آف ڈیش۔ کہ گلیلمی مارکونی جو کہ ڈیش کا موجد تھا یعنی ایجاد کرنے والا تھا، ڈیڈ این ایکسپیریمنٹ اس نے ایک تجربہ کیا آف وائرلیس سگنلز ٹرانسمیشن ان 1901۔ کہ گلیلو مارکونی جو کہ ڈیش کا موجد تھا اس نے 1901 میں وائرلیس سگنلز کے ذریعے تجربہ کیا۔ اے ٹی وی، آپشن بی ٹیلی فون، آپشن سی انٹرنیٹ، آپشن ڈی ریڈیو۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی ریڈیو۔ That Guglielmo Marconi, the inventor of radio, did an experiment of wireless signals transmission in 1901۔ کہ گلیلمی مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا تھا اور 1901 میں وائرلیس کمیونیکیشن کا کامیاب تجربہ کیا۔ نیکسٹ، the most modern form of television is۔ کہ ٹیلی ویژن کی سب سے جدید شکل کون سی ہے؟ اے آرٹ یعنی فن، یہ تو آر او کے ٹائم میں استعمال ہوتی تھی، یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن نہیں ہے۔ بی موبائل فون، سی ایل ای ڈی، ڈی ریڈیو۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے ٹیلی ویژن کی کہ ٹیلی ویژن کی جدید شکل کون سی ہے، تو کریکٹ آپشن ہے آپشن سی ایل ای ڈی۔ تو ایل ای ڈی ٹیلی ویژن کی ماڈرن فارم ہے۔ نیکسٹ، ٹیلی فون از آلسو این امپورٹنٹ مینز آف ڈیش۔ کہ ٹیلی فون بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ آپشن اے ٹاکنگ یعنی بات چیت کا، آپشن بی لسننگ یعنی سننے کا، آپشن ڈی کمیونیکیشن یعنی موصولات کا، آپشن ڈی واچنگ یعنی دیکھنے کا۔ تو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن سی کمیونیکیشن یعنی موصولات کا۔ ٹیلی فون از آلسو این امپورٹنٹ مینز آف کمیونیکیشن۔ کہ ٹیلی فون بھی کمیونیکیشن یعنی موصولات کا ایک اہم ذریعہ ہے جو دور تک آواز پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ، ٹی وی واز انوینٹڈ بائی۔ کہ ٹی وی کو کس نے ایجاد کیا؟ انوینٹڈ کہتے ہیں ایجاد کرنے کو اور انوینٹر کہتے ہیں موجد کو یعنی ایجاد کرنے والے کو۔ آپشن اے گراہم بیل، آپشن بی مارکونی۔ مارکونی کے بارے میں ہم نے ریڈ کیا کہ اس نے ریڈیو کو ایجاد کیا تھا۔ آپشن سی جان لوگی بریٹ، آپشن ڈی سیروسکی۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی جان لوگی بریٹ۔
جان لوگی بریٹ نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا جبکہ گراہم بیل نے ٹیلی فون اور مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا. تو یہاں پر ہم نے ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹی وی کے انوینٹرز کے بارے میں پڑھا. نیکسٹ، ڈیش از اے ماڈرن فارم آف ٹیلی فون کہ ڈیش ٹیلی فون کی ایک جدید شکل ہے. اٹ از یوز ٹو سینڈ ریٹن میسیجز جو کہ تحریری پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپشن اے موبائل، آپشن بی فیکس، آپشن سی ای میل، آپشن ڈی واٹس ایپ. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے موبائل. موبائل از اے ماڈرن فارم آف ٹیلی فون. اٹ از یوز ٹو سینڈ ریٹن میسیجز کہ موبائل فون ٹیلی فون کی ایک جدید شکل ہے جو میسیجز یعنی تحریری پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. نیکسٹ، وچ از دا فاسٹسٹ موڈ آف سینڈنگ میسیجز کہ پیغامات بھیجنے کا تیز ترین طریقہ کون سا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 438 کی طرف. آپشن اے ٹیلی ویژن، آپشن بی موبائل فون، آپشن سی پوسٹل سروس، آپشن ڈی ریڈیو. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی موبائل فون کہ موبائل فون پیغامات بھیجنے کا تیز ترین طریقہ ہے. نیکسٹ، موبائل فون از آلسو کالڈ ڈیش کہ موبائل فون کو کہا جاتا ہے. آپشن اے اسمارٹ فون، آپشن بی کال فون، آپشن سی سیل فون، آپشن ڈی نن آف دیز یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں. ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی سیل فون. موبائل فون از آلسو کالڈ سیل فون کہ موبائل فون کو سیل فون بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ، کمپیوٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ انوینشن آف دا ڈیش کہ کمپیوٹر کس صدی کی سب سے اہم ترین ایجاد ہے. آپشن اے 18 سینچری یعنی 18ویں صدی، آپشن بی 19 سینچری یعنی 19ویں صدی، آپشن سی 20th سینچری یعنی 20ویں صدی، آپشن ڈی 21st سینچری یعنی 21ویں صدی. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 19ویں صدی یعنی 19th سینچری. کمپیوٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ انوینشن آف دا 19th سینچری کہ کمپیوٹر 19ویں صدی کی سب سے بڑی ایجادوں میں شامل ہے جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. اگر آپ اس یونٹ کو بک میں ریڈ کریں گے تو وہاں پر کمپیوٹر کے انوینٹر کا نیم مینشن ہے لیکن ان ایم سی کیوز میں ان کا ذکر نہیں آیا. تو میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ کمپیوٹر کو انوینٹ کیا ہے چارلس بیبیج نے. ہم لاسٹ پیج پر آلریڈی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے انوینٹرز کے بارے میں ریڈ کر کے آ چکے ہیں. نیکسٹ، ان پاسٹ ماضی میں دا بیسک نیڈ آف ہیومنز ور کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا تھی. آپشن اے فوڈ کھانا، کلوتھس کپڑے اینڈ شیلٹر اور پناہ گاہ، بی ایجوکیشن تعلیم اینڈ ہاؤس اور گھر، آپشن سی ماڈرن ٹیکنالوجیز یعنی جدید ٹیکنالوجیز. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے فوڈ کلوتھس اینڈ شیلٹر یعنی خوراک، لباس اور رہائش. یہ بات کی جا رہی ہے پاسٹ یعنی ماضی کی، آج کل یعنی جدید دور کی بات نہیں کی جا رہی. تو ماضی میں انسان کی بنیادی ضروریات خوراک، لباس اور رہائش تھی جبکہ جدید ٹیکنالوجی آج کل یعنی جدید دور کی اہم ضروریات میں شامل ہے. نیکسٹ، ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ دا ہیومن ڈیزائرز انسانی خواہشات ان بیسک نیسیسٹیز اور بنیادی ضروریات بگن ٹو ڈیش کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسانی خواہشات اور بنیادی ضروریات ڈیش ہونا شروع ہو گئی. اے انکریز یعنی بڑھنا، بی ڈیکریز یعنی کم ہونا، سی سٹاپ یعنی رک جانا، ڈی آل آف دیز یہ تمام. ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے انکریز یعنی بڑھنا. ود دا پیسج آف ٹائم دا ہیومن ڈیزائرز اینڈ بیسک نیسیسٹیز بگن ٹو انکریز کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسانی خواہشات اور بنیادی ضروریات بڑھنا شروع ہو گئی. جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا ہے انسانی خواہشات اور ضروریات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. نیکسٹ، ڈیش refers to the fundamental alterations in the patterns of culture structure and social behavior over time کہ ڈیش ان تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی ڈھانچے اور سماجی رویوں میں آتی ہیں. آپشن اے کلچرل لیگ یعنی ثقافتی تاخیر، آپشن بی ڈیفیوژن یعنی پھیلاؤ، آپشن سی سوشل چینج یعنی سماجی تبدیلی اور آپشن ڈی ہے ماڈرنائزیشن یعنی جدیدیت. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی
سوشل چینج یعنی سماجی تبدیلی، کہ سماجی تبدیلی وہ عمل ہے جس کے ذریعے وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی ڈھانچے اور ثقافتی روایات میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس that social change refers to the fundamental alterations in the pattern of culture structure and social behavior over time۔ social change یعنی سماجی تبدیلی وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے وقت کے ساتھ ساتھ کلچر سٹرکچر اور سوشل بیہیویئر میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ نیکسٹ، A person is consciously motivated primarily by his dash، کہ ایک شخص بنیادی طور پر کس چیز سے متاثر ہو کر کام کرتا ہے۔ A social values یعنی سماجی اقدار، B real traits یعنی حقیقی خصوصیات، C picture of himself اپنے تصوراتی خیالات، D none of these ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن A سوشل ویلیوز یعنی سماجی اقدار۔ انسان کے فیصلے اس کی سماجی اقدار اور ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص بنیادی طور پر اپنے سوشل ویلیوز یعنی سماجی اقدار سے متاثر ہو کر کام کرتا ہے۔ نیکسٹ، ڈیش ٹچ از پرومیننٹ ان آور کلچر، کہ ڈیش ہماری ثقافت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اے اسلامک یعنی اسلامی، بی دیسی یعنی دیسی، سی لبرل یعنی آزاد خیال، ڈی فورن یعنی غیر ملکی۔ تو ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے اسلامک۔ اسلامک ٹچ از پرومیننٹ ان آور کلچر، کہ پاکستانی ثقافت میں اسلامی روایات کا نمایاں اثر پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، کرسچن گوز ٹو چرچ فار، کہ عیسائی چرچ میں کیوں جاتے ہیں یا وہ کس لیے جاتے ہیں۔ آپشن اے ورشپ یعنی عبادت، آپشن بی یوگا، آپشن سی گیدرنگ یعنی ملاقات کے لیے، آپشن ڈی نن آف دیز ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے ورشپ یعنی عبادت۔ کرسچن گوز ٹو چرچ فار ورشپ، کہ چرچ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے جہاں وہ دعا اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ، وچ لینگویج از اسپوکن ان پنجاب، کہ پنجاب میں کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ اے پشتو، بی پنجابی، سی سندھی، ڈی بلوچی۔ کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن بی پنجابی۔ پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، پشتو خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے، سندھی سندھ میں بولی جاتی ہے اور بلوچی بلوچستان میں بولی جاتی ہے۔ نیکسٹ، وچ از دا فیوریٹ ڈش آف پیپل ان کے پی کے، کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے۔ آپشن اے میٹ یعنی گوشت، آپشن بی رائس یعنی چاول، آپشن سی ساگ یعنی ساگ، آپشن ڈی نن آف دیز ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے میٹ یعنی گوشت۔ خیبر پختونخوا کے لوگ زیادہ تر گوشت سے بنی ہوئی خوراک کو پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ، ان پنجاب اینڈ سندھ، پنجاب اور سندھ میں پیپل لائک ٹو ایٹ میٹ وتھ، کہ وہاں پر لوگ گوشت کے ساتھ کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اے ویجیٹیبل یعنی سبزیاں، بی فروٹس یعنی پھل، سی فش یعنی مچھلی، ڈی چپس یعنی چپس۔ ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں۔ In Punjab and Sindh, people like to eat meat with vegetables، کہ پنجاب اور سندھ میں لوگ گوشت کے ساتھ سبزیاں کھاتے ہیں۔ نیکسٹ MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ In which city، کس شہر میں the عرس of حضرت داتا گنج بخش is held، کہ حضرت داتا گنج بخش کا عرس کس شہر میں ہوتا ہے۔ اے کراچی، بی لاہور، سی کوئٹہ، ڈی فیصل آباد۔ کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن بی لاہور۔ حضرت داتا گنج بخش کا مزار لاہور میں ہے اور وہاں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو MCQs ہیں وہ ہیں اکنامکس سے ریلیٹڈ، یعنی معاشیات۔ It is the study of human necessities and desires، کہ یہ انسانی ضروریات اور خواہشات کے مطالعے سے متعلق ہے۔ اے سوشیولوجی یعنی عمرانیات، بی اکنامکس یعنی معاشیات، سی بایولوجی یعنی حیاتیات، ڈی آل آف دیز یعنی یہ تمام۔ ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی اکنامکس یعنی معاشیات۔ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ہیومن نیسیسٹیز اینڈ ڈیزائرز، کہ معاشیات یعنی اکنامکس وہ علم ہے جو انسانی ضروریات اور وسائل کی تقسیم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ، the decision taken on the basis of economic choices and opportunity cost is called، کہ وہ فیصلہ جو معاشی انتخاب یعنی economic choices اور opportunity cost یعنی موقع لاگت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اے economic choice یعنی معاشی انتخاب،
B economic knowledge یعنی معاشی علم, C economic decision یعنی معاشی فیصلہ, D economic resources یعنی معاشی وسائل. ان میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن C economic decision یعنی معاشی فیصلہ. Economic decision is taken on the basis of economic choices and opportunity cost. یعنی معاشی فیصلہ economic choice وہ ہوتا ہے جو محدود وسائل کے پیش نظر کیا جاتا ہے. Next, the low quality of things will result in کہ کم معیار کی اشیاء کا نتیجہ کیا ہوگا. آپشن A انکریز ان ڈیمانڈ, طلب میں اضافہ. آپشن B ڈیکریز ان ڈیمانڈ, طلب میں کمی. آپشن C انکریز ان پرچیز پرائس, خریداری کی قیمت میں اضافہ. آپشن D فال ان پرائس, قیمت میں کمی. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن B ڈیکریز ان ڈیمانڈ یعنی طلب میں کمی. جب ایک چیز کی کوالٹی خراب ہو جائے گی یعنی اس کا معیار کم ہو جائے گا تو اگرچہ اس کی پرائس یعنی اس کی قیمت کم ہو پھر بھی اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی یعنی لوگ اس کو زیادہ خریدنا پسند نہیں کریں گے. آنسر کی میں اس کا کریکٹ آپشن آپشن ڈی بتایا جا رہا ہے جبکہ میں نے یہاں پر آپشن بی کو مارک کیا ہے یعنی اس میں کنفلکٹ آ رہا ہے. اگر کسی چیز کی کوالٹی خراب ہو تو اگرچہ وہ کم قیمت پہ ہو پھر بھی لوگ اس کو خریدنا پسند نہیں کریں گے یعنی اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی, اس کی ڈیمانڈ ڈیکریز ہو جائے گی. تو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس ڈیکریز ان ڈیمانڈ, that the low quality of things will result in decrease in demand کہ کم معیار کی اشیاء کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی طلب کم ہو جائے گی. Next, such things which we can see وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, ٹچ جن کو ہم چھو سکتے ہیں, and use in our daily life اور جس کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں, are called ان کو کہا جاتا ہے. آپشن A goods یعنی اشیاء, آپشن B سروسز یعنی خدمات, آپشن C میٹر یعنی مواد, آپشن ڈی none of these یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے goods یعنی اشیاء. such things which we can see, touch and use in our life are called goods. کہ وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں اور روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کو اشیاء کہا جاتا ہے. جو سروسز کا آپشن ہے ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس واٹ از دا فل فارم آف جی ایس ٹی کہ جی ایس ٹی کا فل فارم کیا ہے یعنی یہ کس ورڈ کا مخفف ہے. آپشن اے گڈز اینڈ سپلائی ٹیکس, آپشن بی گڈز اینڈ سروسز ٹیکس, آپشن سی جنرل سیلز ٹیکس, آپشن ڈی گورنمنٹ سیلز ٹیکس. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی جنرل سیلز ٹیکس. یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ ٹیکس حکومت کی جانب سے اشیاء اور خدمات کی فروخت پر لگایا جاتا ہے. یہ ٹیکس ملکی معیشت میں آمدنی بڑھانے اور حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو واٹ از دا فل فارم آف جی ایس ٹی؟ جنرل سیلز ٹیکس. نیکسٹ ٹیلی گراف از این کہ ٹیلی گراف کیا ہے؟ آپشن اے الیکٹرانک انسٹرومنٹ یعنی برقی آلہ, بی اوائر یعنی ایک تار, سی الیکٹرو میگنیٹک ویوز یعنی برقی مغناطیسی لہریں, ڈی none of these ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو ٹیلی گراف جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک الیکٹرانک انسٹرومنٹ. ٹیلی گراف ایک الیکٹرانک انسٹرومنٹ ہے جو پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ وی کین سینڈ ہم بھیج سکتے ہیں. ریٹن مٹیریل لکھی ہوئی معلومات ایزیلی آسانی سے ان فارم آف فوٹو کاپی کی صورت میں فرام ون پلیس ٹو اندر ود دا ہیلپ آف کہ ہم لکھی ہوئی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فوٹو کاپی کی شکل میں کس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. آپشن اے موبائل, آپشن بی فیکس مشین, آپشن سی ای میل, آپشن ڈی کمپیوٹر. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی فیکس مشین کہ فیکس مشین کسی بھی دستاویز کی تصویر لے کر اسے ٹیلی فون لائن کے ذریعے بھیجنے میں مدد دیتی ہے. لاسٹ سینڈنگ میسج ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ ود ان فیو سیکنڈز تھرو انٹرنیٹ از کالڈ کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چند سیکنڈ کے اندر پیغام بھیجنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ای میل, آپشن بی ویب سائٹ, آپشن سی ٹیلی گراف, آپشن ڈی پی ٹی سی ایل. اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے ای میل. ای میل جدید دور میں پیغام رسانی کا سب سے تیز ترین ذریعہ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. باقی نیچے آپ کو آنسر کی دی گئی ہے, آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. جہاں پر ہمارے پاس کلیش آیا ہے وہ ہے ایم سی کیوز نمبر 42 جس میں ہم نے آپشن بی کو مارک کیا ہے اور یہاں پر آپشن ڈی مینشن ہے. آپ کو میں نے اس کی ایکسپلینیشن بتائی ہے کہ ہم نے آپشن بی کو کیوں چوز کیا ہے. تو یہاں پر ہمارا یونٹ نمبر 2
کلچر، اکنامکس اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 3 گورنمنٹ اینڈ اٹس گورننس کو سٹارٹ کریں گے. جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.